مصطفیٰ کی ہے کلی، دین حق کا ہے ولی، مجدد واسطی، دین حق کا ہے ولی، مصطفیٰ کی ہے کلی۔ یہ جذبے کس کے، یہ جان روانی، دنیا دیوانی، یہ جذبے کس کے، یہ جذبے کس کے، مجدد واسطی، مصطفیٰ کی ہے کلی۔ اب میں دعوت خطاب دینے والا ہوں اس ہستی معظم کو جو ہستی علم کے میدان میں معلم ہے، عمل کے میدان میں مرد کامل، تربیت کے میدان میں مربی ہے، تحقیق کے میدان میں محقق ہے، قرآن کے میدان میں مفسر ہے، حدیث کے میدان میں محدث ہے، فقہ کے میدان میں مرد فقیہ، فلسفہ کے میدان میں فلاسفر، مذہب کے میدان میں عالم دین، روحانیت کے میدان میں امام، مسائل کا ادراک رکھنے میں سمندر، آزمائش کے میدان میں مرد حق۔ تو اے لوگوں اب اپنے دامن پھیلا لو، اے عشق نبی کے دیوانوں، گہری خاموش فضاؤں سے آواز ابھی ایک ابھرے گی، جو روح تلک تر آئے گی، فیضان نبی کا بٹتا ہے، رب رحمت کے در کھولتا ہے، ایک جادو سا چھا جاتا ہے جب طاہر میرا بولتا ہے۔ یہ طاہر کیسا طاہر ہے، ارے یہ طاہر ایسا طاہر ہے جو دھڑکن دھڑکن الفت کی قندیل جلائے رہتا ہے، جو سینہ سینہ طیبہ کی تصویر سجائے رہتا ہے، جو بکھری بکھری ظلمت کو پر نور اجالا دیتا ہے، جو لرزہ لرزہ کشتی کو بڑھ بڑھ کے سنبھالا دیتا ہے، جو عاشق کملی والے کا جو آقا کا متوالا ہے۔ ارے یہ دنیا والے کیا جانے اسے ناز سے کس نے پالا ہے۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو اپنی اپنی روحوں میں قندیل جلانے آئے ہیں، کچھ اشک لٹانے آئے ہیں، کچھ درد سنانے آئے ہیں۔ یہ سارے بازو طاہر کے، یہ ساری آنکھیں طاہر کی، یہ سارے جذبے طاہر کے، ہر ہونٹ پہ قصے طاہر کے، دنیا دیوانی طاہر کی۔ وہ لوگ حسد جو کرتے ہیں روک سکیں تو روک بھی لیں، وہ لوگ حسد جو کرتے ہیں روک سکے تو روک بھی لیں، پر خوشبو بھی کب رکتی ہے؟ جو آقا آقا بولتے ہیں وہ ظلمت سے کب ڈولتے ہیں؟ یہ جذبے بڑھتے جائیں گے، یہ رستے کٹتے جائیں گے، ہر دل کی دھڑکن دھڑکن میں، ہر گھر کے آنگن آنگن میں، آفاق کی پھیلی ظلمت میں، ہر چھائی جانب وحشت میں ہم دیکھیں گے، سب دیکھیں گے جب باطن ظاہر چمکے گا، ہاں مشرق و مغرب ہر جانب میرا طاہر چمکے گا۔ تو تشریف لاتے ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعروں کی گونج میں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے بلند آواز سے ان کا استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مصطفیٰ کی ہے کلی، دین حق کا ہے ولی، دنیا جس پہ مر مٹی، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، حضور شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت والجلال واحتجب عن الابصار بالعزت والکمال والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذي فتح لأمته باب القرابة والاتصال وشرف لمن شاء عنده بالمواصلة والإقبال وحق
وحقق لنا به رابطة المحبة والتأدب والامتثال ولقن لنا برواية الحديث عنه في الأقوال والأعمال والأحوال وعلى آله وصحبه وتبعه الذين استقاموا بحسن النية وسلامة الخصال ورووا لنا سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحفظ والعدالة وصدق المقال فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام استاذ العلماء سند المدرسین والمحققین حضرت علامہ مفتی کچھ دامت برکاتکم، محترم اے رحمان خان صاحب، وائس چیئرمین راجیہ سبھا اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ آف انڈیا، دیگر جملہ معزز مہمانان گرامی، سیاسی قائدین، علماء کرام، مشائخ اعظام، ائمہ، خطبہ، مدرسین و معلمین، خواتین و حضرات، اور سرزمین کچھ پر آج کی رات اس اجتماع میں شریک لاکھوں 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 عاشقان مصطفیٰ اور غلامان نبی مجتبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لانے کے بعد ایک بات مجھے برملا اور اپنی گفتگو کی آغاز میں ہی کہنے کو جی کر رہا ہے، تو مجھے کوئی تأمل نہیں کہ اب تک میرے جتنے دورے انڈیا کے ہوئے، میں چونکہ اجتماعات سے خطاب کے سلسلے میں صرف حیدرآباد دکن تک آتا رہا، اور اس دورے میں بھی حیدرآباد دکن کا اجتماع لکھوکھاں افراد پر مشتمل تھا، اور 6 ٹی وی چینلز جو لوکل آندھرا پردیش اور گرد و نواح کو اس اجتماع کو براہ راست دکھا رہے تھے۔ تو ٹی وی چینلز کے ذریعے اس اجتماع کو جو توسیع ملی تو سامعین اس رات 80 لاکھ سے زیادہ ہو گئے، مگر پنڈال میں خود لاکھوں کا اجتماع تھا۔ اب تک کے اجتماعات میں وہ سب سے بڑا اجتماع تھا حیدرآباد دکن کی سرزمین پر، جس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر مجھے تأمل نہیں ہے کہ 2 روز 3 روز وہ پہلے کی بات ہے، آج گجرات میں ضلع بھوج کچھ کی سرزمین کے اجتماع نے یہ حیثیت منوا لی ہے کہ اس وقت تک کہ وہ انڈیا کے اجتماعات میں سب سے بڑا اجتماع ہے، اور اس نے دنیا بھر کے تحریک منہاج القرآن بلکہ جملہ اسلامی اجتماعات میں اپنا لوہا منوا لیا۔ اس پر میں آپ کو صمیم قلب سے لاکھوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دور تک، حد نگاہ تک، بلکہ اس سے بھی پرے تک یہ
ٹھاٹھے مارتا ہوا حاضرین کا اور سامعین کا سمندر، یہ مجھے انشاءاللہ تعالی زندگی بھر یاد رہے گا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ کیمرے کی آنکھ پوری دنیا میں اس اجتماع کو دکھانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اجتماع کے جو چاروں اطراف کی جو انتہائیں ہیں وہ کیمرے کی آنکھیں دنیا کو دکھا سکیں گی۔ کیمرہ وہی کچھ ہی دکھائے گا جہاں تک اس کی آنکھ کام کرتی۔ الحمدللہ تعالی میں آپ کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے گفتگو کے افتتاحی کلمات کچھی زبان میں ادا کرنے لگا ہوں۔ تمام کچھی بھا بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہ کے خبر آئے تا ہندوستان جے جن، خطے میں سوتھی پہلا منہاج القرآن سے، ماروائیں محبت کرے جو شروع کی ہوئی، او علاقو کچھ جو ہے، او علاقو کچھ جو آئے، مگر اللہ جی شان کہ 25 سال جے بعد آؤں مجھے محبت کرے واری سے ملے لا آئیوں آہیاں۔ کچھ میں اچے پٹھیاموں جا خیالات ہے آہیں، تا آؤں موں جے گھر میں آئیو آہیاں، انے امید کریاں تو کہ پورے کچھ کاٹھیاواڑ گجرات انے پورے انڈیا کے ادارہ منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن جو اہرو مضبوط قلعو بنائے وجندہ کے پاکستانی پن آ متھے ناز کندہ۔ آپ کے جذبات دیکھ کر مجھے کہنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں کہ کچھ بعید نہیں کہ آپ کی محبتیں شاید پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں، آپ آگے چلے گئے۔ آؤں ترے ورہے سے پاکستان نائبیوں سے پن آنجی محبت کھینچے آوی آئے۔ منہاج القرآن احمد آباد، برودا، کرجن، میانگام، سورت، دھوراجی، جوناگڑھ، بہاؤ نگر، بھوج مندرا، مانڈوی، نلیا، انجار، لکھپت، راپر، بچاؤ وغیرہ کی تمام تنظیمات اور وہاں کے لاکھوں شرکاء محبت کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 500 سے زائد علماء کرام کچھ، راجستھان اور کاٹھیا واڑ سے آئے ہوئے مولانا الف صاحب کے زیر اہتمام جو جمع ہیں، انہوں نے آج منہاج القرآن کی تحریک منہاج القرآن انڈیا میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور اپنا کاغذ مجھ تک بھیجا ہے۔ میں انہیں شمولیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں آج الاجازہ العلمیہ الخاصہ فی الاسانید المتصلہ، ان تمام علماء کرام کو اس اجتماع میں ائمہ سیاستہ اور ائمہ اربع، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور قاضی عیاض اور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی جمیع کتب اور ان کے علوم کے ساتھ متصلہ مرفوعہ اسانید کے ساتھ ان سب کو اپنی اجازات دیتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ایک اچھوتا موضوع ہے جو اپنی نوعیت میں خاصا منفرد ہے۔
مجھے معلوم ہے کہ میں نے جیسے کچی زبان میں یہ کہا کہ غالباً انڈیا میں منہاج القرآن کے پیغام کا پہنچنا، میری کتب اور میری کیسٹس کا پہنچنا اور ان کی تشہیر اور ان کا ابلاغ، یہ عمل شاید پورے انڈیا میں سب سے پہلے اس کا آغاز کچھ کی سرزمین سے ہوا، اور اس محبت اور فکر کو پھیلانے کے عمل کے بانی حضرت قبلہ مفتی کچھ دامت برکاتہم کی ذات گرامی، جو آج اپنی ضعیف العمری اور ضعف اور عدالت کے باوجود اپنے اظہار محبت و تعلق کے لیے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور میں آپ سب اہالیان گجرات، کچھ، بھوج اور کاٹھیا واڑ اور راجستھان تک سے آئے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی کچھ دامت برکاتہم کی ذات آپ کے لیے اس سرزمین پہ اللہ کی نعمت ہے، اور ان سے جتنا فیض حاصل کریں اور ان کی تعلیمات کو جتنا آگے لیں اور پہنچائیں اور پھیلائیں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ اور آج جو میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ جس منظر کا بدل پیش کرنا انڈیا کے دورے کے باقی شہروں کے لیے شاید بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ بھوج کی سرزمین پر کچھ میں آپ نے جو کچھ کر دکھایا ہے آج رات، میرا خیال ہے کہ اگلے دورے کے جو بڑے بڑے شہر ہیں بنگلور اور بامبے، وہ اب اس وقت متحیر ہوں گے کہ ہم اس ریکارڈ کو توڑ سکیں گے یا نہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، آسان بات اب نہیں رہی۔ کچھ نے تاریخ میں اپنا سکہ منوا لیا ہے، اور میں اس کی مبارکباد حضرت مفتی کچھ کو دیتا ہوں۔ اور سچ بات یہ ہے، ایمانداری کی بات ہے، میرا بار بار جی کر رہا ہے کہ میں خطاب نہ کروں اور صرف محبت بھری نگاہوں سے آپ کے سمندر کو دیکھتا رہوں۔ یعنی آپ کے اجتماع کو میں اٹلانٹک اوشن کا نام دوں، پیسیفک اوشن کا نام دوں، کون سا اوشن کہوں، مگر جی کرتا ہے کہ آج میں بولوں نہیں، خاموش بیٹھ کے آپ کے اس نظارے کو دیکھتا رہوں اور آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے جی کو خوش کرتا رہوں اور اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر ادا کرتا رہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی میرے پورے دورے کو حیدرآباد، دکن اور بنگلور، بامبے، جہاں جہاں فیسیلیٹیٹ کیا انتظامات میں، اور ان کے نمائندہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اے کے رحمان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر احباب۔ تو میں فیڈرل گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت عزت افزائی کی میرے اس دورے کے دوران پورے انڈیا میں، اور بطور خاص گجرات کی سرزمین پر میرا دوسرا وزٹ ہے، پہلا برودا اور کرجن کا، اور آج یہ بھوج کچھ میں۔ تو گجرات کی گورنمنٹ اور گجرات کی پولیس اور گجرات کے لا انفورسنگ ایجنسیز اور تمام محکموں نے میرے دونوں دورہ جات کو فیسیلیٹیٹ کرنے اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے اور انتظامات کو، بلکہ اس جلسے کی تو ارجنٹلی ہنگامی طور پہ گجرات گورنمنٹ نے اجازت دی، اجازت لینے کے عمل میں تنظیم سے کوتاہی ہو گئی تھی، اور وہ پراپر طریقے سے اتنے بڑے اجتماع کی پرمیشن نہیں لے سکے تھے، انہوں نے فقط میری آمد اور جلسے کی تھی۔ تو گجرات کی گورنمنٹ نے اس محبت کا اظہار کیا اور آج ہی ارجنٹ اجازت نامہ بھیج کے اس جلسے کو کامیاب کروایا۔ تو میں گویا فیڈرل گورنمنٹ آف انڈیا کو اور گجرات کی گورنمنٹ دونوں کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دونوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے معاملات اپنے ہیں، میرے ساتھ دونوں نے غیر معمولی حد تک بڑی محبت کا اور بڑی کھلی باہوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں پورے انڈیا کی سرزمین کے لیے امن، آشتی اور سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور انڈیا کے سرزمین کے ہر باسی کے لیے، مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے،
کرسچن ہے، جیو ہے، جو بھی باسی ہیں، مسلم، نان مسلم اور ہندوز، سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کو تلقین بھی کرتا ہوں کہ وہ امن، آشتی اور شانتی کے ساتھ رہیں اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور اس سرزمین کو نفرتوں کی آگ کو بجھائیں، محبت، بھائی چارے، برداشت، ٹالرنس، لو، بردرہڈ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہ میرا میسج ہے، اسے انڈیا کی سرزمین کے کونے کونے تک آپ لے کے جائیں، اور یہ میرا میسج پیس کا، لو کا، بردرہڈ کا، ٹالرنس کا اور پھر ٹوگیدرنس کا، یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہے کہ انتہا پسندی سے، نفرت سے، دہشت گردی سے، ہیومن کلنگ سے، خواہ وہ کوئی کر رہا ہو، اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں اور پوری انسانیت کے لیے محبت، امن اور آشتی کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اللہ کی دھرتی پر ہر طرف امن کی بہار ہو اور نفرت کی آگ ہر شخص بجھانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرے، اور یہ محبت پاکستان میں بھی ہو، انڈیا میں بھی ہو، بلکہ دونوں ملکوں کے رشتوں سے نفرت، غلط فہمیاں اور دوریاں ختم ہوں، اور وہ دن آئے جب پورا خطہ جو ریجن ہے وہ بھی باہمی محبت، امن، باہمی اعتماد اور آشتی کا علم بردار بن جائے، اور اس خطے کے رہنے والے بارڈر کے اس پار پاکستان کے بھی اور اس پار ہندوستان کے بھی لوگ سارے امن کو، ترقی کو اور ہر لحاظ سے خیر کو اور خیر سگالی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں، تاکہ یہ خطہ پورے عالم انسانیت میں انسانی ترقی کے باب میں اپنا پازیٹیو کنٹریبیوشن اور رول پلے کر سکے۔ حاضرین محترم، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس اور اجتماع میں جو موضوع میں نے عرض کیا، جس کو میں انتخاب کیا ہے اور آج سوچا، وہ موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ زندہ تعلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ اور امت کے ہر فرد کے ساتھ زندہ تعلق کیا ہے، کیسے ہے، یہ موضوع ہے آج کی گفتگو کا۔ یہ بات سمجھانا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری میں بے شک پردہ پوش ہوئے، مگر آپ کا حیات ظاہری میں پردہ فرما جانا ہرگز اس کا معنی یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کا براہ راست فیض دینے کا جو زندہ تعلق اس دور میں تھا جو آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں موجود تھے، میری مراد صحابہ کرام ہے، وہ فیض کا زندہ تعلق، فیض دینے کا امت کے ساتھ کٹا نہیں، اس کی نوعیت اور صورت بدلی ہے، مگر فیض جو کا تو زندہ و تابندہ، جاری و ساری ہے۔ اس کی مختلف شکلیں آج سمجھاؤں گا میں، تاکہ آپ ان شکلوں کو سمجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اپنے کمزور تعلق کو مضبوط تر کر سکیں، اور اس تعلق کو مضبوط کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو فیض رحمت ملے، اسے کائنات انسانی میں اس رحمت کو، مرسی کو، کمپیشن کو، لو کو عام کر سکے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت میں کروایا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کا رب کہا۔ اب تمام جہانوں میں صرف انسان شامل نہیں ہے، ان میں حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، پھر زندہ مخلوقات میں جن و ملائک بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں۔
گویا ہر وہ چیز جسے اللہ رب العزت نے خلق فرمایا، پیدا کیا، اور اس پر لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ خلق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس شے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے۔ ہر ایک کو فیض رحمت دیتا ہے، فیض ربوبیت دیتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور رب ہونے کے ناطے ہر ایک کو اس کی جملہ حاجتوں کی روائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہی لفظ العالمین تمام جہانوں کا رب ہے جو اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب مکرم نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی نہ صرف انسانوں کے لیے ہے بلکہ جن و ملائک کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، چرند اور پرند کے لیے، ہر شے اس کائنات کی جس پر لفظ خلق کا، مخلوق ہونے، کریشن ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، ہر اس قسم کی شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ رحمت میں ہے، اسے رحمت مصطفیٰ کا فیض مل رہا ہے۔ خواہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہوئی، خواہ آقا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہوئی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا فیض ابتدائے خلق سے انتہائے خلق تک ہر ایک کو شامل ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیض ابتدائے خلق سے انتہائے خلق تک ہر وجود کو شامل ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنے فیض ربوبیت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض رحمت میں شامل کیا، اور جب ساری مخلوقات کو فیض ربوبیت اور فیض رحمت مصطفیٰ مل گیا تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے اپنے ربوبیت کے فیض کو پھر انسانوں میں صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کیا، مسلم اور غیر مسلم ہر کوئی اللہ کی ربوبیت سے فیض لے رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت چونکہ سب جہانوں کے لیے عام ہے تو اس رحمت کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں دیا، تو رحمت مصطفیٰ کا فیض عام بھی مسلم و غیر مسلم تمام نسل بنی آدم کو پہنچ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور حساب و کتاب ابھی شروع نہ ہوا ہوگا اور پورا عالم انسانیت پریشان ہوگا تو آقا علیہ السلام شفاعت عظمیٰ کے ذریعے حساب و کتاب کو جلد شروع کرا کے اپنا یہ فیض عام اس وقت قیامت میں بھی شفاعت عظمیٰ کی شکل میں پوری کائنات انسانیت کو بانٹیں گے۔ اب ہم چونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح اس زمانے کے لیے زندہ و تابندہ تھا، وہ فیض آقا علیہ السلام کا آج کے دور کے لیے بھی اور قیامت تک ہر دور کے لیے اور قیامت کے دن اور بعد از قیامت جنت میں بھی اسی طرح زندہ و تابندہ اور جاری و ساری ہوگا۔ اب فرق ایک ہے، یہاں سے اس مضمون کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جو حیات ظاہری کا دور تھا، جس کو ہم ولادت باسعادت سے لے کر بعثت تک 40 برس کہتے ہیں، اور پھر اعلان نبوت یا بعثت سے لے کے وصال مبارک تک بقیہ 23 برس،
یہ جو دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ایک الگ شان کے ساتھ جاری تھا۔ اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہر کوئی تھا آقا علیہ السلام کو، جو حضور علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ بھی دیکھتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے۔ جو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے انہیں بھی دیکھنے کی اجازت تھی۔ یہ بات بڑی خاص کہنے والا ہوں، تکنے کی انہیں بھی اجازت تھی۔ ان سے چہرہ مصطفیٰ چھپایا نہیں گیا تھا۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، کفار و مشرکین مکہ بھی دیکھتے تھے، بھلے ایمان نہیں لائے، دشمنی کرتے رہے، عداوت کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، مگر اللہ رب العزت نے ان کی ظاہری آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو چھپایا نہیں، دیکھتے تھے، مانتے پہچانتے نہیں تھے۔ اور جو مان گئے، پہچان گئے، مومن ہو گئے، صحابہ کرام قرار پائے، وہ بھی دیکھتے تھے، مگر ان کے دیکھنے کی شان مختلف تھی۔ ان کو پھر آقا علیہ السلام کا فیض بھی ان کی حالت ایمانی کے رتبے، درجے اور حیثیت کے مطابق ملتا تھا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال یاد رکھ لے، فقط پردہ فرما جانا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب پردہ فرما ہو گئے تو آپ روضہ اطہر میں آرام فرما ہو گئے۔ پہلے گلی کوچوں میں چلنا بھی تھا، گھر والوں کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی تھا، ان کے ساتھ سفر و حضر بھی تھا، غزوات اور سرایا بھی تھے، اور دیگر معاملات بھی تھے، ان کے ساتھ مجالس بھی تھیں، صحبتیں بھی تھیں۔ چونکہ حیات ظاہری تھی تو ظاہری حیات کے سارے تقاضے پورے ہوتے تھے۔ جب وصال فرما گئے تو یہ امور جن کا تعلق ظاہری بشری ظاہری حیات کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہری جسمانی بشری زندگی کے تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسمانی ظاہری زندگی کے احوال اور معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بدل گئے۔ آپ جسمانی طور پہ قبر انور اور روضہ اطہر میں آرام فرما ہو گئے۔ اب وہ جسمانی طور پہ چلنا پھرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، غزوات میں شرکت کرنی، سفر و حضر میں شرکت کرنی، وہ نہ رہا۔ جسمانی اعتبار سے آقا علیہ السلام آرام فرما ہو گئے، مگر امت کے ساتھ تعلق اور امت کی احوال پرسی اور ان کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے کائنات میں جہاں چاہیں آنا جانا بھی رہا، دیکھنا بھی رہا، امت کی باتوں کو سننا بھی رہا، امت کے ایک ایک فرد کا آگے تفصیل آئے گی، اس کے اعمال و احوال کا تکنا بھی رہا، امت کی پکار سننا بھی برقرار رہا، ان کو جواب دینا بھی برقرار رہا، ان کو خیرات دینا بھی برقرار رہا، فیض سے نوازنا بھی برقرار رہا، مگر یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی طور پہ یہ عمل شروع ہو گیا۔ قبر انور میں آپ کی حیات جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ آپ جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، حیات ہیں روضہ اطہر میں، اور روحانی طور پر بھی زندہ اور حیات ہیں روضہ اطہر میں۔ بلکہ آپ کی حیات پاک، آپ کا فیض، آپ کے درجات، آپ کے رتبات، آپ کی عنایات، آپ کی کرامات، وہ ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ لہذا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات ظاہری میں بھی ہر بات کا لمحہ پہلے لمحے سے
آپ کے رتبے اور درجے کو اونچا کرتا جاتا تھا. ہر روز آقا کی شان پچھلے روز سے اونچی ہوتی. ہر رات آقا کی عظمت پچھلی رات کی عظمت سے بلندتر ہو جاتی. اور پوری 63 برس کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت مسلسل درجے اور رتبے اور شان میں اور عظمت میں ارتقا پذیر تھی. لمحہ لمحہ درجہ آپ کا بلند ہو رہا تھا. اس کی ایک دلیل تو میں نے آیت کریمہ کوٹ کر دی نا کہ آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. مگر کسی کو اگر یہ مغالطہ ہو کہ شاید اس کا اشارہ عالم آخرت کی طرف ہے کہ آخرت میں آپ کی آخرت اس دنیا سے بہتر ہوگی، کسی کو یہ مغالطہ ہو تو بحث میں نہیں پڑتا. اس پر اس سے زیادہ صریح اور قطعی اور صریح دلیل آیت الصلاۃ ہے، جب اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ محبوب آپ پر درود پڑھتے رہتے. تو اللہ تعالی جب ہر لمحہ ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے درود پڑھتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ حضور کی شان کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کی عظمت کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کے درجے رتبے کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کو اپنی ذات کے قریب تر کرتا رہتا ہے. حضور ہر لمحہ خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر لمحہ حضور کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، یہ آیت کریمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ حضور کے ذکر کو بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے. جب حضور کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے ہر لمحہ، تو اس کا مطلب ہے ہر لمحے حضور کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو حضور کی جب ہر لمحہ شان بلند ہو رہی ہے تو جب اللہ نے شان بلند کرنا شروع کی تو آقا علیہ السلام اس وقت نبی تھے، رسول تھے. اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز کیا تھا. تو نبی اور رسول کا درجہ پہلے ہی ساری کائنات انسانی میں سب سے بلند ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام تو سب رسولوں سے بلند تھے. تو گویا عالم خلق اور عالم انسانیت اور عالم جن و ملائک اور عالم مقام میں جو سب سے بلند ترین مقام ہے، آقا علیہ السلام پہلے ہی اس پر فائز تھے. پھر اس بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے بعد ورفعنا لک ذکرک، پھر حضور کے ذکر و شان کی بلندی کا عمل شروع ہوا. تو وہ جو پہلے ہی بلند ترین تھا، جس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام نہ تھا، وہاں سے پھر اللہ نے حضور کو مزید بلند کرنا شروع کیا. اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ عالم خلق میں بلندی کا کوئی مکان نہ رہا. عالم لا مقام میں بلندی کا کوئی مکان نہ رہا، نہ مقام ہے نہ لا مقام ہے. بلندی کا تصور جہاں ختم ہو گیا وہاں ذات مصطفیٰ کو اللہ نے پہنچایا، اور صرف وہی مقام سمجھ آتا ہے جہاں تک حضور کو اللہ رب العزت نے پہنچایا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، کمان ابدیت بندگی کی کمان اور کمان الوہیت. بس ادھر مصطفیٰ بندگی کے کمان کے طور پہ تھے، ادھر بارگاہ سمدیت تھی جو مظہر تھی، نمونہ تھی اس کی شان الوہیت کا. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر پہنچایا جس سے اوپر صرف بارگاہ سمدیت، بارگاہ الوہیت، بارگاہ ربوبیت اور بارگاہ احدیت ہے. اس بارگاہ احدیت میں اور مصطفیٰ کی شان ابدیت اور رسالت میں درمیان میں کوئی حد فاصل نہ تھی. بس وہ خدا
یہ مصطفیٰ. تو آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی عطا کر دی. جب اتنی بلندی عطا کر دی پھر کس طرح کہ وہ مسلسل درود پڑھ رہا ہے حضور پر. اور درود کا معنی ہے کہ ہر وقت حضور کی شان کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے, حضور کو اپنا قرب اور زیادہ سے زیادہ دیتا جا رہا ہے, اور حضور کے ذکر کو اونچا کرتا چلا جا رہا ہے, اور حضور پر اپنی لطف اور کرم اور عنایت کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اور بلندی کتنی ہے اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی الوہی قوت کا اندازہ لگا سکے, جو اللہ رب العزت کی الوہی طاقت کا اندازہ لگا سکے کہ اس نے کتنا بلند کیا. جو اللہ کے بلند کرنے کو سمجھ سکے وہی سمجھ سکے گا کہ مصطفیٰ کتنا بلند ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ حضور کی شان کو بلند کر رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں, یہ تو حیات ظاہری کی صرف بات نہیں, وصال کے بعد آج 15 صدیاں گزر گئیں اور آج بھی اللہ کا درود حضور پر قائم و دائم ہے اور جاری و ساری ہے. ہر لمحہ ہر ساتھ اللہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا جا رہا ہے. اور ایک بات بتاؤں, آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے رہنا اب بھی 1500 سال سے جاری, قیامت تک جاری رہے گا. اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو وہ حدیث صحیحہ آگے آئیں گی. حضور کی ذات پر اب بھی درود اللہ رب العزت بھیج رہا ہے. یہ تو دور کی بات ہے, یہ تو آپ کے شاید سمجھ نہ آ سکے. اللہ پاک تو ہر لمحہ ان پر بھی درود بھیجتا ہے جو مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں, جو آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ پاک ہر لمحہ ان پہ بھی درود و سلام بھیج رہا ہے. تو جو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والوں پر درود پڑھے وہ مصطفیٰ پہ درود کتنا پڑھتا ہوگا. اب یہ جو عمل ہے یصلون علی النبی, تسلسل اور استمرار کے ساتھ حضور پہ درود اللہ کا پڑھنا, یہ حضور کے درجے اور رتبے کو بلند کرتا ہے. جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب اس کا اگلا نقطہ سمجھیے. اگلا نقطہ وہ یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ مسلسل درود بھیج رہا ہے اور آقا علیہ السلام کی شان کو بلند کر رہا ہے, تو حضور کی شان کے مسلسل بلند ہوتے رہنے سے ایک بات سوچیں, کیا آقا علیہ السلام کی روحانیت بھی ہر لمحہ اللہ کے حضور پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ بولیے. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ ہر وقت حضور کو پر درود بھیجے, حضور کی شان بھی بلند کرے, حضور کا ذکر بھی بلند کرے, حضور کا رتبہ بھی بلند کرے, قربت بھی بلند کرے, ہر شے بلند ہوتی رہے مگر حضور کی روحانیت بلند نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بولیے. تو ساتھ روحانیت بھی بلند ہو رہی ہے ہر لمحہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کی رفعت ذکر کے ساتھ اور اللہ کی مسلسل حضور پہ درود پڑھتے رہنے کے ساتھ اور حضور کی شان بلند ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ السلام کی روحانیت بھی ہر لمحہ پہلے سے اور قوی ہو رہی ہے, پہلے سے اور قوی ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 1500 سال گزر گئے, اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی روحانیت کو اور روحانی فیض کو زیادہ قوی سے قوی تر کرتا چلا جا رہا ہے. تو جب روحانیت پہلے سے زیادہ قوی ہو رہی ہے تو فیض کا عالم کم ہوا ہوگا یا اور بڑھتا جا رہا ہوگا؟ بولیے. تو آقا علیہ السلام کے فیض کا عالم اور بڑھتا جا رہا ہے. تو جب حضور کی روحانیت قوی تر ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے مسلسل فیض کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آقا علیہ السلام کا فیض بھی بڑھتا جا رہا ہے. سو آج 15 صدیاں بیتنے کے بعد آقا علیہ السلام کے فیض میں نہ کمی آئی ہے, نہ کبھی آئے گی, نہ آ سکتی ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام کے فیض کے پیچھے, آقا علیہ السلام کی روحانیت کے پیچھے, آقا علیہ السلام کی روحانی قوت کے پیچھے اللہ رب العزت کے مسلسل درود کی قوت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی قوت ہے.
ورفعنا لک ذکرک کی قوت ہے ہر وقت، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی قوت ہے. تو چونکہ اللہ رب العزت بہت سی جہتوں سے حضور کی قوت کو، روحانیت کو، شان کو، طاقت کو بڑھاتا جا رہا ہے مسلسل، اس لیے میرے آقا کا فیض 1500 سال گزرنے کے بعد نہ کم ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیض کئی گنا اور بڑھ چکا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا بڑھتا جائے گا کہ جب قیامت آئے گی تو آقا علیہ السلام کی شان اتنی مزید بلند ہو چکی ہوگی کہ رب کائنات حضور کو مقام محمود پر بٹھاتے ہوئے عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی مصطفیٰ لگوائیں گے. اور اللہ پاک جب کرسی پہ بیٹھ کے قیامت کے دن کا فیصلہ فرمائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کے عدالت الہیہ میں مہمان خصوصی بنا کے بٹھائے جائیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی قوت اور آپ کا فیض اتنا بلند ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا فیض امت کے ہر فرد کے لیے آج بھی زندہ ہے. ہماری ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتے اور نظر ہمیں نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے فیض میں کمی آ گئی ہے. ہماری نگاہیں اس قابل نہیں کہ دیکھ سکیں. اب میں اس نقطے کو احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں. یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے کی اور اس کے اوپر زمانے کی کوئی قید نہیں لگائی. فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ پاک کی یہ شان ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کی امت پر عذاب بھیجے درآں حالے کہ آپ ان کے اندر ہوں. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ شان دی ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ حضور ہمیشہ قیامت تک امت میں رہیں گے، امت میں رہیں گے. ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے خود کو دور کرتے رہیں تو الگ بات ہے. آقا علیہ السلام ہم سے نہ دور تھے نہ دور ہیں نہ کبھی دور ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں. اس آیت کریمہ نے جانوں سے زیادہ قریب ہونا آقا علیہ السلام کا، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے 23 سالوں کے لیے یہ آیت نہیں اتری. یہ بات سمجھنے والی، یہ صرف مکہ مدینہ کے 23 سالہ دور میں رہنے والے مسلمانوں اور صحابہ کرام کے لیے صرف نہیں اتری، صحابہ کے لیے نہیں. کہا اولا بالمؤمنین، جو ایمان والے ہوں گے قیامت تک ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں. تو جان کے قریب کیوں کیا، اور جان سے عزیز تر، محبوب تر اور جان کے قریب تر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہر مومن کی جان کو یکساں پہنچ رہا ہے. اب یہ الگ بات کہ لینے والا اس قابل ہے کہ وہ لے یا نہیں. اب میں ایک بات شروع میں کہی کہ آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری میں فرق یہ تھا کہ ہر کوئی دیکھتا تھا، مومن و کافر ہر کوئی دیکھ سکتا تھا. یہاں تک تو آپ نے بات سنی اور سمجھی. کہ اب موازنہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں یہ شان تھی کہ ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، ہر کوئی اس آنکھ سے دیکھتا تھا. اب جو زندہ تعلق ہے تو کیا اب ہر کوئی آقا علیہ السلام کو اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اس نقطے کا جواب ہاں، اب بھی وہ شان ہے. مگر فرق کیا ہے؟ اب چونکہ آرام فرما ہے آقا علیہ السلام عالم برزخ میں، قبر انور میں، پہلے آرام فرما ہوتے باہر زمین پر. اب آقا علیہ السلام قبر انور میں رہائش پذیر ہے، میں کہوں گا روضہ اطہر میں. تو اس وقت زمین پر تھے تو زمین پہ چلنے والے ہر کوئی دیکھتے تھے، مسلمان تھا یا غیر مسلم، ہر کوئی دیکھتا تھا. اب چونکہ خود آقا علیہ السلام کی قیام گاہ اور آرام گاہ زمین کے نیچے قبر انور میں ہے، لہذا وہی قانون جاری کیا
اب جب آپ قبر میں جائیں گے، مومن ہے یا غیر مومن، مسلم ہے یا کافر، ہر کوئی قبر میں جاتے پہلی شام بے نقاب مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ آپ اس نقطے کو سمجھیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام زمین کے اوپر رہتے تھے، سو زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے مسلم غیر مسلم سب دیکھتے تھے، کوئی مانے یا نہ مانے دیکھنے کی اجازت ہر ایک کو تھی، یہ اس کا نصیب کہ پھر نہیں مانتا کوئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام برزخ میں اور قبر انور میں آرام فرما ہیں، لہذا وہی اصول لاگو ہوگا جس دنیا میں حضور آرام فرما ہوں گے، جو دیکھنے والا اس دنیا میں پہنچے گا تو وہ اسی طرح دیکھے گا۔ پہلے اس عالم دنیا میں تھے تو عالم دنیا کے سب لوگ دیکھتے تھے، اب آقا علیہ السلام چونکہ قبر انور میں ہیں، وہ برزخ کا عالم ہے، عالم برزخ۔ اب آقا کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہمیں عالم برزخ میں جانا پڑے گا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، عالم برزخ میں جانا پڑے گا جہاں آقا آرام فرما ہے۔ جب ہماری موت واقع ہوگی اور ہم موت کے دروازے سے گزریں گے اور قبر میں داخل ہوں گے، تو چونکہ اب قبر کی دنیا ہے تو اب ہر شخص مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر ہر شخص کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا، اور قبر میں مسلمان بھی دیکھے گا آقا علیہ السلام، اور غیر مسلم کافر و منافق بھی دیکھے گا، جیسے ابو جہل ابو لہب بھی دیکھتا تھا، اور شہر مدینہ کے منافق بھی دیکھتے تھے، اور مومن ابو بکر عمر عثمان و علی بھی دیکھتے تھے۔ نگاہ ہر ایک کی جدا تھی، ابو بکر عمر عثمان و علی دیکھتے تو پہچان اور معرفت کی نگاہ سے دیکھتے، منافق اور کافر دیکھتے تو معرفت سے محروم نگاہ سے دیکھتے۔ یہی قاعدہ کلیہ قبر میں بھی ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو قبر کی پہلی شام ہر شخص دیکھے گا، خواہ مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، دکھایا ہر ایک کو جائے گا، تاکہ فیصلہ قبر میں جانے کے بعد اس میت کے مستقبل کا اسی طرح فیصلہ ہوگا کہ اگر پہچان جائے تو اس کی خیر ہو جائے گی، جیسے حضور کے دور میں جو پہچان گیا تو ابو بکر ہو گیا، اس ظاہری زمانے میں جو پہچان گیا عمر بن گیا، بھلے وہ تلوار لے کر آئے تھے شہید کرنے، مگر پہچان گئے تو خود شکار ہو گئے، آئے تھے تلوار لے کر مگر پہچانا تو شکار ہو گئے، خواہ وہ عثمان غنی بن گیا جب پہچان لیا، علی شیر خدا ہو گئے پہچان لیا، بلال ہو گئے، سلمان فارسی ہو گئے، تو جنہوں نے پہچانا ان کا معاملہ الگ ہو گیا، جو نہ پہچان سکے ان کا معاملہ الگ رہا، مگر تکنے کا موقع ہر ایک کو ملا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں دیکھ نہیں سکا، دیکھتا تو میں بھی پہچان لیتا۔ تو قبر میں جب جائیں گے تو پہلی شام ہر شخص مومن و کافر و منافق اللہ پاک ہر ایک کو دکھائے گا حضور کا جلوہ۔ اب یہ میں پہلی تعلق اس سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا تعلق اسی حال پر قائم ہے، زندہ ہے۔ اب صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز اور صحیح مسلم کتاب الجنہ، اور بہت سی کتب میں آئی ہے مگر میں متفق علیہ ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ، اب لفظ ان العبد، کوئی بندہ مومن ہے یا کافر، مسلمان ہے یا غیر مسلم، جب بھی کوئی شخص قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور اس کے لوگ اسے دفنانے کے بعد پیچھے واپس پلٹتے ہیں تو وہ شخص پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ وہ آواز بھی سنتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات بائی دی وے، میرا موضوع نہیں مگر برسبیل تذکرہ ثابت ہو گئی حدیث پاک متفق علیہ حدیث سے۔ لوگ آج کل نادانی اور کم علمی کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا کرتے یہ کہتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کے مزارات پہ آپ جاتے ہیں اور اہل اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان سے بلاتے ہیں،
تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کیا وہ سنتے ہیں آپ کو یا نہیں سنتے، کیونکہ قبر میں چلے گئے، فوت ہو گئے، لوگوں کو وہم ہے، مغالطہ ہے کہ کیا جب قبر پہ آنے والے کو قبر میں لیٹا ہوا اللہ والا ولی اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ خواجہ اجمیر ہوں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت چراغ دہلی ہوں، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ہوں، حضرت خواجہ باقی باللہ ہوں، حضرت شاہ نقشبند ہوں، جو بھی اولیاء، یہ گمان آتا ہے کیا وہ سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، آواز سنتے ہیں ہماری؟ آج سے اس مغالطے کو نکال دو، نکال دو، اس لیے کہ میں متفق علیہ حدیث کے لفظ دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ تو اولیاء کی بات کرتے ہیں، فرمایا جو شخص بھی قبر میں رکھا جاتا ہے میت، اور اس کو دفنانے کے بعد اس کے اعزاء اقارب جو جنازے میں شریک تھے واپس پلٹتے ہیں، انہو لیسمع قرع نعالہم، ہر میت پیچھے پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ اور وہ آواز بھی سنتا ہے، ہر میت سنتا ہے جوتوں کی آہٹ۔ آپ اولیاء اللہ کی بات پہ گمان کرتے ہیں کہ سنتے یا نہیں سنتے؟ وہاں ایک اور کان مل جاتے ہیں، چونکہ روح پھر سنتی ہے، جسم مجسم کی صورت میں روح کی طاقت کار فرما ہو جاتی ہے۔ وہ جسم زمین پہ لیٹا ہے مگر وہ اب کار فرمائی ساری روح کی ہوتی۔ اور پھر آپ سوچئے کہ اگر مرنے کے بعد میت زندہ نہیں ہوتا، زندہ نہیں ہوتا تو اس سے سوال و جواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آواز بھی نہ سنے اور سمجھ بھی نہ سکے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ کیوں سوال ہوتے ہیں؟ سوال و جواب تو بے ایسے شخص سے ہوتے ہیں جو زندہ ہو اور بات کو سمجھے اور جواب دے سکے۔ پھر اس کے اوپر اس کو یہ عذاب ہوتا ہے یا ثواب، تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اس سے ثواب کا احساس ہو اور عذاب ہو تو اس کا بھی احساس ہو۔ اگر تکلیف کا مردہ ہے اور احساس ہی نہیں ہونا تو اسے گرز مارنے کا کیا فائدہ؟ اسے گرز اور کوڑے کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایسے ہی بلا وجہ ہلکان کرنا ہے، جب اس کو اذیت اور تکلیف ہی نہیں ہونی۔ آپ ایک پتھر پہ کوڑے ماریں تو کوڑے ہی ٹوٹیں گے نا، پتھر کا کیا بگڑے گا؟ زمین پر مٹی پر کوڑے ماریں تو مٹی اور زمین پر آپ کا کوڑا ہی ٹوٹے گا نا، پتھر کا تو زمین کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر مر کے مٹی ہو گیا اور اس کے احساسات نہیں رہے، اس کا شعور نہیں رہا، اس کی سماعت نہیں رہی، اس کو جواب دینے کی طاقت نہیں رہی، تو اس سے پوچھنا کیسا، اس کا جواب کیسا، اس کا ثواب کیسا، اس کا عذاب کیسا؟ یہ پوری احادیث جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ہر کتاب میں ہیں عذاب قبر کے اوپر، تو عذاب قبر کا عقیدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، عذاب و ثواب قبر کا، کہ میت جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو نئی برزخ کی زندگی مل جاتی ہے، اور یہ زندگی ہر شخص کو مل جاتی ہے، اولیاء، شہداء اور صالحین کو تو بطریق اولا اعلیٰ مل جاتی ہے۔ اب حدیث کے اگلے لفظ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آواز سنتا ہے جوڑوں کی، اتاہ ملکان فیقعدانہ، اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم نے تو یہ بات گھڑی نہیں ہے، یہ تو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اس نے قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دیا لفظ حدیث کے۔ دو فرشتے آتے ہیں فیقعدانہ، اس کو بٹھا دیتے ہیں، تو اٹھا کے بٹھایا کس کو جاتا ہے؟ وہ جو زندہ نہیں ہے اس کو، مردہ کو۔ بھئی اٹھانا بٹھانا یہ زندے کا کام، تو اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے، ہر شخص کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ فیقولان، پھر اس کو کہتے ہیں دونوں فرشتے۔ اب اسی بات پہ آ رہا ہوں میں، چونکہ حدیث پڑھی تو ساتھ ان جملوں کی شرح کر دی۔ وہ جو میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت تھی، مومن تھا، خواہ کافر تھا، خواہ منافق تھا، تو میں نے کہا کہ وہی حال آج بھی جاری و ساری ہے، دنیا بدل گئی ہے، وہ دنیا عالم دنیا تھی، اب عالم برزخ ہے، عمل وہی ہے، تو ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت دی جاتی۔ فیقولان، تو دونوں فرشتے بٹھا کے اس کو کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اسٹریٹ اوے
ایک ہی سوال، اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اس ہستی کی شان میں تیرا عقیدہ کیا تھا. اور بتا بھی دیتے ہیں ساتھ، جب آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے اور آقا علیہ السلام ہر میت کے سامنے ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں اس کے طریقے الگ ہیں، محدثین نے بحث کی، اس سے ہمیں غرض نہیں. پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور آقا علیہ السلام کو قبر انور میں لیٹے ہوئے دیکھتا ہے، یا فاصلہ کم کر دیا جاتا ہے، شبیہ مبارک ہوتی ہے، غرض اس بحث سے نہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہر میت کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کی شان میں تیرا عقیدہ کیا تھا. ہر شخص کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے اور دکھا کے فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب اگلے حدیث کے لفظ ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ پہچان رکھنے والا ہوگا، مومن ہوگا، جس نے زندگی میں ہی آقا کو پہچان لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور مان لیا تھا، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں. جب وہ آقا علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے تو اسے قبر کے اندر ایک طرف دوزخ دکھائی جاتی، دوسری طرف جنت دکھائی جاتی، اور اس کو فرشتے کہتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا دوزخ. اگر تم حضور علیہ السلام کو نہ پہچانتے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوتا. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، چونکہ تو نے حضور علیہ السلام کو اللہ کے محبوب کو پہچان لیا ہے، یہ صرف حضور کو پہچاننے کا صدقہ ہے کہ تیری دوزخ کے ٹھکانے کو جنت میں بدل دیا گیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب جو کہنے لگا ہوں غالباً مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے یہ جملہ جو آگے آنے والا ہے شاید میں نے 30 برس میں نہیں کہا کبھی اجتماع میں، اور غالباً یہ کچھ کی سرزمین کا نصیب ہے کہ پہلی بار زندگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک شرح حدیث کی یہاں وہ یہ جب کہا جاتا ہے فَيُقَالُ لَهُ انظر، اب دیکھ اپنی دوزخ کے ٹھکانے کو، اگر نہ پہچانتا حضور علیہ السلام کو تو یہ جہاں دوزخ میں ہوتا. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اب حضور علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے، حضور کو پہچاننے کی وجہ سے، بہی آقا کو پہچاننے کے صدقے اور وسیلے سے تیرے ٹھکانے کو دوزخ کی بجائے جنت بنا دیا گیا. اب اس کے بعد اگلا جملہ ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ پہلے نہیں کہا کبھی، وہ یہ آدھی بات کہی ہے جو میں نے، وہ ہر کوئی کہتا ہے، میں آدھا حصہ ہے جو نہیں کہا وہ بتانا چاہتا ہوں. تمام اہل علم عوام اور خواص سمجھ لیں، اور یہ محقق بات کہ وہ جو ٹھکانہ دوزخ سے بدل کے جنت بنا دیا اور اس بندے کو جنت بھیجا، اس کا سبب اسٹریٹ اوے، اس کا سبب اس کے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات اعمال بنے یا معرفت مصطفیٰ بنی. کیا سبب بنا؟ اس کے دوزخی ہونے کی بجائے جنتی بن جانے کا. بولیے، اس کے جنتی ہو جانے کا جو دکھایا گیا، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ اس کی نماز، روزہ، حج، زکات جو پڑھتا رہا. قرآن حدیث میں کیا کہا کہ ان نمازوں کی وجہ سے جنت میں تمہیں بھیج دیا ہے؟ کسی حدیث میں ذکر؟ بولیے، کسی حدیث میں ذکر ہے کہ تو روزے رکھتا تھا اس لیے تیرا ٹھکانہ دوزخ کی بجائے جنت ہو گیا؟ حج کرتا تھا تو جنتی بن گیا؟ احکام شریعت پہ عمل کرتا تھا سو جنتی بن گیا؟ نہیں، کیٹیگوریکلی کہا تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، یہ اگر تو مصطفیٰ کو نہ پہچانتا. قد ابدلک اللہ بہی، ان کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کو پہچاننے کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت بن گیا. تو یاد رکھ لیں، اصول یہ ثابت ہوا جو آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ میت جو قبر میں پڑا ہے
دوزخ سے اس کی نجات فیصلہ، پہلا فیصلہ، اور جنتی بنائے جانے کا فیصلہ یہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں، معرفت مصطفیٰ کے وسیلے سے وہ جنتی بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی معرفت کے تصدق سے جنتی بنتا ہے، حضور کو پہچاننا اسے جنت میں لے جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوا کہ وہ پہچاننا، تو اعمال کہاں گئے؟ نیک اعمال جو عمر بھر ایمان لایا، نیکی کی، عمل صالح کیے، احکام شریعت پہ عمل کیا، وہ اعمال اور اتباع وہ کہاں گئی؟ اب اس کا جوڑ سمجھا رہا ہوں، سمجھیے۔ نیک اعمال نے آقا پر، اللہ پر ایمان لانا، حضور سے محبت رکھنا، اتباع کرنا، سنت کی پیروی کرنا، اوامر نواہی پر عمل کرنا، احکام شریعت پر عمل کرنا، حرام کاری سے بچنا، حرام سے بچنا، احکام قرآن، احکام رسول پر عمل کرنا، نیکی کی زندگی بسر کرنا، یہ جو اعمال صالحہ کی پوری زندگی تھی، ان کی وجہ سے اسے حضور کو پہچاننے کی توفیق ملی۔ یہ باریک نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بات میں نے کہا کہ پہلے کبھی نہیں کی، وہ یہ جملہ تھا۔ سارے اعمال صالحہ، اتباع رسول، اتباع اسوہ رسول، پیروی رسول، محبت رسول، حضور کی غلامی، شریعت کی پابندی، احکام کی پابندی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کل احکام شریعت، یہ جو اعمال صالحہ کی زندگی، ان کی وجہ سے توفیق ملی وہ اس قابل بنا کہ آقا کو پہچان سکے۔ اگر یہ کام نہ کرتا ہوتا، ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم ہوتا، آقا کے حکم کے خلاف زندگی بسر کی ہوتی، تو اسے آقا علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق نہ ملتی۔ وہ کہتا میں نہیں جانتا، لا ادری کون ہے، نہیں پہچان سکتا، توفیق چھین لی جاتی حضور کو پہچاننے کی۔ اعمال صالحہ کی پاکیزہ زندگی اور آقا کی سچی غلامی کی زندگی نے اسے قبر میں حضور علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق دی۔ تو گویا اعمال صالحہ وہ سبب بنے پہچاننے کی توفیق کا، اور حضور کو پہچاننا سبب بنا اس کے جنتی ہونے کا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے براہ راست اعمال صالحہ پر اس کے جنتی ہونے کا مدار نہیں رکھا، بلکہ اعمال صالحہ اور اس کے جنتی ہونے کے فیصلے کے درمیان ایک شے رکھی، اعمال اور جنت کے درمیان، اور وہ آقا کا چہرہ دکھا کر حضور کی معرفت کو بنیاد بنایا جنتی ہونے کا، اور معرفت کی توفیق کا سبب بنایا اعمال صالحہ کا۔ آپ کو سمجھ آئیے فرق بات کی؟ تو نیکی کی زندگی اسے پہچاننے کے قابل بنائے گی، مگر جنت کا فیصلہ حضور کو پہچاننے پر ملے گا۔ پہچانے گا تو جنت جائے گا، نہیں پہچانے گا دوزخ جائے گا۔ عین ممکن ہے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی مگر پہچان نہیں سکیں گے، توفیق نہیں ملے گی۔ خوارج، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے تم سے زیادہ ہوں گے، ان کی قرات و تہجد و سجدے تم سے زیادہ ہوں گے، ان کے دین کے پرچار کرنے اور اعمال اوامر نواہی پر سختی تشدد تم سے زیادہ ہوگی، ان کی قرات قرآن تم سے زیادہ ہوگی، تم اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اعمال اور قرات کو ان کے مقابلے میں کم اور حقیر جانو گے۔ تو اعمال پورے پائے گئے ان کے پاس، اعمال پائے گئے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا انہم کلاب النار، وہ دوزخ کے کتے ہوں گے۔ جو خارجی ہوں گے، خوارج، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ کے کتے ہوں گے۔ گویا ان کے پاس نمازیں بھی ہیں، خوارج کے پاس روزے بھی ہیں، خوارج کے پاس حج اور زکوٰۃ بھی ہے، خوارج کے پاس حلال و حرام پر عمل بھی ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں، مگر یہ اعمال سارے مل کر اسے دوزخ سے نہیں بچا سکے، خارجی کو، خوارج کو دوزخ سے نہیں بچا سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال صالحہ از خود کسی کو جنت نہیں پہنچا سکتے۔ اعمال صالحہ اور جنت کے درمیان ایک حد اور قائم ہے، ایک چیز اور ہے، اور وہ چیز ہے نسبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ۔ اگر یہ نصیب ہوگی دولت تو اسے توفیق ملے گی کہ قبر میں حضور کو پہچان سکے،
تو اللہ نے فرمایا اعمال پیچھے رہیں گے، سبب بنیں گے پہچان کی توفیق کا، مگر جنت کا فیصلہ سیدھا سیدھا ایک بات پہ ہوگا، مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں، جنتی بنا دیا۔ نہیں پہچانتے جاؤ دوزخ میں جاؤ۔ یہ تو مومن ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کافر و منافق کو بھی دکھایا جائے گا، کہا نا۔ اب اسی حدیث کا اگلا مضمون، ایک ہی حدیث چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، متفق علیہ۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تو اس مومن کو دوزخ اور جنت دونوں چیزیں دکھائی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ چونکہ تو نے اللہ کے محبوب کو پہچان لیا ہے لہذا حضور کی معرفت کے صدقے جنت تیرا ٹھکانا۔ اگلے لفظ حدیث کے قال وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ۔ منافق اور کافر کو کہا جائے گا کہ اس شخص، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بولیے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو منافق اور کافر کو بھی گویا آقا علیہ السلام کا دیدار کرایا جائے گا۔ تو ثابت ہو گیا جیسے مکہ مدینہ کی سرزمین پر کفار و مشرکین مکہ اور منافقین بھی آقا علیہ السلام کو ظاہری شکل و صورت میں دیکھتے تھے، تو قبر میں ہر کافر و منافق بھی مومن کی طرح آقا علیہ السلام کو ایک بار دیکھے گا۔ مگر فرق یہ، ابو لہب اور ابو جہل اور منافق اپنی ظاہری زندگی میں بھی آقا کو پہچان نہ سکے، پہچان نہ سکے، وہ قبر میں بھی دیکھیں گے مگر پہچان نہیں سکیں گے، اور نہ پہچان سکنے کی وجہ سے پھر ان کا فیصلہ جہنم ہوگا۔ اب یہاں ایک باریک فرق اور سمجھاؤں اسی حدیث کے الفاظ میں، بہت ایمان افروز نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ اس حدیث کے لفظ ہیں، اسی حدیث میں جب آپ غور سے دیکھیں، وہ یہ کہ جب مومن کی باری آئی ہے تو آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت غلاموں پر زیادہ ہے۔ جب مومن کی باری آئی ہے تو فرشتوں نے، آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس سامنے آیا اور فرشتوں کو حکم دے کے بھیجا گیا ہے۔ فرشتے از خود کوئی لفظ اپنے پاس سے سوال میں کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، حکم دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ورڈنگز ہیں۔ جب حضور کے غلام سے پوچھا گیا ہے، مومن سے، تو اس کے لیے لفظ آئے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نام بتایا جائے گا، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی نام بتا دیا ہے تاکہ کوئی کمزوری ہو تو اسے ذرا حوصلہ مل جائے۔ نام بھی بتا دیا، تھوڑا سا پرچہ لیک آؤٹ کر دیا ہے مومنوں کے لیے، پرچہ بولیے، جواب بھی تھوڑا سا بتا دیا، نام لے کر اس ہستی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتا تھا۔ جب حضور کے غلام سے پوچھا ہے تو نام بتا کے پوچھا ہے۔ جب ابو جہل، ابو لہب اور منافقین سے پوچھا ہے، منافق سے، تو اس سے لفظ پوچھے ہیں فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس کو حضور کا نام نہیں بتایا، چہرہ دکھا کے کہا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ مومن کو نام اس لیے بتا دیا کہ کہیں اچانک جلوہ دیکھ کر گھبرا نہ جائے، تو نام بتا دیا تاکہ حوصلہ ہو جائے، نام سن کر کہیں میرے آقا ہیں، انہی کے تو میں میلاد مناتا تھا، انہی کے تو میں ترانے گاتا تھا، انہی پر تو جان لٹاتا تھا، انہی کے لیے جیتا مرتا تھا، انہی کے نعرے بلند کرتا تھا، اور انہی کے عشق اور محبت کی باتیں سننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سمندر بن کے آتا تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے نقطہ یہ سمجھانا تھا کہ مومن، کافر، منافق ہر کسی کو دکھایا جائے گا، تو جو حال ظاہری حیات میں تھا وہ اب عالم برزخ میں بھی اسی طرح دیکھے گا ہر کوئی، مگر پہچانے گا کوئی کوئی۔ جو آقا علیہ السلام سے تعلق آج جوڑ لے گا اس کو پہچاننے کی توفیق مل جائے گی۔ اب یہی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ان سے روایت بھی بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں، اب ریلیونٹ جملہ پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ اب یہ بیان وحی کا لفظ کہہ کر فرمایا کہ قبروں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا قبروں میں۔ سب کو تعجب ہوا کہ ہمیں کس طرح آزمایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آئیں گے، فیقال، اور کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدُ رسول اللہ، جو حضور کا غلام ہوگا مومن و موقن، وہ کہے گا یہ میرے آقا و مولا ہیں۔ پھر یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہیں یہ حدیثیں بخاری کے علاوہ۔ یاد رکھ لیں کہ میں نے یہ کئی خطابات میں بات کہی ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ صحیح بخاری میں جتنی بار یہ حدیث آئی ہے قبر کے سوال کی، امام بخاری نے ہر بار صرف ایک ہی سوال کو روایت کیا ہے، ایک ہی سوال پوچھا ہی صرف حضور کا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آقا کا پوچھا جائے گا، اسی پر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آگے چل کے جو دوسری کتب حدیث ہیں، امام مسند امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث، ان میں 3 سوالوں کا ذکر آیا ہے، اور ترمذی دیگر کتب حدیث میں پھر 3 سوالوں کا ذکر آیا ہے، سنن ابی داؤد میں، مگر بخاری شریف میں امام بخاری نے اور اغلباً مسلم نے، زیادہ تر صحیح مسلم نے، مگر مین امام بخاری نے صرف ایک ہی سوال روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام ہی کا پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی مروی ہے کہ منکر اور نکیر آئیں گے، فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اس کو امام ترمذی، ابن حبان، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ تو الغرض بہت سی احادیث جو احادیث صحیحہ، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، ابن مندہ اسناد صحیح سے روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، آقا نے فرمایا تمہیں بتاؤں قبر کا امتحان کیا ہوگا تمہارا، قبر کا امتحان۔ آپ نے فرمایا قبر کا امتحان یہ ہے کہ صرف میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے تخصیص کے ساتھ حصر کر دیا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو مومن ہے وہ جواب دے گا فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ، جو تمہارے اندر تھے یہ کون ہے؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ رسول اللہ۔ تو پہلی بات میں نے یہ واضح کی اور یہ بتائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہر شخص قبر میں جائے گا تو ہر شخص کو دکھایا جائے گا، ہر شخص دیکھے گا، دیدار کرے گا۔ اب اس کا پہچاننا نہ پہچاننا اس کا نصیب اور اس کی زندگی جو گزاری ہے اس کے اوپر اس کی توفیق کا انحصار ہے۔ ایک بات۔ اب اگلی بات، اب دیکھا تو ہر کسی نے، کیا اس دنیا کے اندر قبر میں جانے سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھنے کی کوئی صورت ہے؟ اب دوسرا سوال، چونکہ تعلق جو زندہ ہے آقا علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مرنے سے بھی پہلے آقا علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک دروازہ اللہ پاک نے کھول دیا۔ اور اب قبر میں ہر کوئی دیکھے گا، قبر میں ہر کوئی دیکھے گا، مگر قبر میں جانے سے پہلے اس دنیا میں کوئی دیکھے گا۔ آج ہمارے دور میں بھی اس حیات میں، حیات ظاہری میں جہاں ہم بیٹھے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں بھی اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے کسی کے لیے کہ دیکھ سکیں، اور وہ دروازہ رویا صالحہ کا، خواب کا۔ اور خواب حق ہے، خواب ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھ لیں بعض لوگ نادانی میں مطلقاً خواب کا انکار کر دیتے ہیں
مطلقاً کلیتاً خواب کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے کہ خواب ہوتا ہی کوئی نہیں، میں سرے سے خواب نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، وہ کافر ہو جائے گا اس کلمہ سے۔ وہ شخص یہ کلمہ کہنے سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ خواب کی حقیقت قرآن مجید کا بیان ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، سورج چاند اور 11 ستاروں کو دیکھنا، پھر قید خانے میں ان کے ساتھیوں کو خواب آیا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ تو قرآن مجید میں خوابوں کا ذکر ہے، لہذا مطلقاً خواب کے وجود کا انکار کرنا قرآن مجید کی کئی آیات کا انکار ہے، کفر ہے۔ اس میں احتیاط ہونی چاہیے، بعض لوگ بے دریغ ایسی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر نماز فجر کے بعد روزانہ معمول تھا صحابہ کرام سے خواب پوچھتے اور اس کی تعبیر بیان کرتے۔ تو سنت نبی کا بھی انکار ہے اور قرآن کا بھی انکار۔ اب آقا علیہ السلام کو دیکھنے کا دروازہ کھولا اللہ پاک نے امت کے لیے، وہ یہ کہ سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآنی فی المنام فإیائی رآ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، یعنی حدیث راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سمپل لفظ یاد کر لیں، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ یہ دروازہ کھولا، آقا نے فرمایا میری امت میں قیامت تک جس شخص نے مجھے دیکھا، امت مسلمہ کے جس، آپ دیکھیے شرط بھی نہیں لگائی نیک ہے یا نیک نہیں، ولی ہے یا غیر ولی ہے، من رآنی، میری امت کے جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے حق دیکھا۔ تو آج آقا کا جو امتی خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہے، خواب میں حضور کو دیکھنا حق دیکھنا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی حدیث، اور فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا، حضرت انس ابن مالک سے مروی یہ حدیث، پھر صحیح بخاری میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہی باب، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ اور کیوں؟ فرمایا فإن الشیطان لا يتخیل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور متفق علیہ حدیث، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ولا یتمثل الشیطان بی، شیطان متشکل ہو کر خواب میں میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے لیے ناممکن بنا دیا ہے کہ وہ حضور کی شکل اختیار کر سکے کسی کے خواب میں بھی آنے کے لیے۔ اللہ پاک نے آقا کی شکل کا اختیار کرنا بھی شیطان کے لیے ممکن نہیں چھوڑا۔ گویا حضور کی شکل کا مماثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیے جائے کہ کوئی حضور کی ذات کا مثل ہو جائے۔ حضور کی ذات کا مثل بننا بھی اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے، اور اس شیطان کے لیے جو ہر ایک کی مثل بن سکتا ہے، فرمایا میری مثل نہیں بن سکتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ان قریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا۔ اب حدیث بخاری مسلم کی متفق ہے، بھلا وہ پہچان سکے یا نہ پہچان سکے، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا قریب۔ تو آقا علیہ السلام زندہ ہوئے یا نہیں، اور آپ کا تعلق امت کے ساتھ زندہ تعلق ہوا یا نہیں؟ اور پھر صحیح مسلم کے لفظ ہیں، صحیح مسلم کے، فرمایا آقا نے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ او لکأنما رآنی فی الیقظہ۔ اگلی کتنی عظیم بات کی آقا نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، اور مسلم شریف کا حوالہ سن لیے، کتاب الرؤیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی، حدیث نمبر 2266 اور باب کی حدیث 11۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اسی طرح ہے کہ اس نے عالم بیداری میں مجھے دیکھا، بیداری کے عالم میں دیکھا۔ لا یتمثل الشیطان بی،
میری شکل اللہ نے ناممکن بنا دی ہے شیطان کو یا کسی جن کو کہ میری شکل میں آ کے وہ اپنے آپ کو دکھا دے. میرا متمثل کوئی نہیں ہو سکتا، میری شکل میں متشکل کوئی نہیں ہو سکتا، میری صورت میں متخیل کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کی صورت اور شکل بھی اللہ نے ناممکن کر دی ہر ایک کے لیے کہ کوئی اختیار کر سکے. اور امام عسقلانی نے پھر اس کی وضاحت کی. میں نے حدیثیں آپ کو بہت سی بتا دی، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، کل سیاستہ بھری پڑی. اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے فرمایا یقول من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتکوننی. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بجا طور پر، حق طور پر مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان تکون نہیں کر سکتا میری شکل و صورت اور میری حیات میں شیطان نہیں آ سکتا. تو آقا نے ثابت کر دیا فرما کر کہ قیامت تک یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جس کو دکھانا چاہیں اپنا جلوہ، جس امتی کو دیدار کروانا چاہیں اس سے پردہ اٹھا دیں اور عالم خواب میں آقا حضور کے چہرے، آقا کے چہرے کو امتی دیکھ لیں. پھر خواب کی حالت میں حضور کلام بھی کرتے ہیں، خواب کی حالت میں مسکراتے بھی ہیں، حال بھی پوچھتے ہیں، فیض بھی دیتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں. عالم خواب میں آقا وہ سب کچھ کرتے ہیں امتی کے لیے جو عالم بیداری میں ظاہری حیات میں کرتے تھے. اور جو کچھ کریں وہ آقا علیہ السلام کا کرنا خواب کا حق ہوگا. فرق یہ ہے کہ ظاہری کلام ظاہری معنی پر محمول ہوتا تھا، اب خواب میں جو فرمائیں یا جو کریں اس کی تعویل اور تعبیر ہوگی، وہ اسی ظاہری معنی پر معمول نہیں، اس کی تعبیر ہوگی جو اہل فن جانتے ہیں. مگر ایک بات ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دیدار کا دروازہ قیامت تک میری امت کے لوگوں پر بصورت رؤیا کھلا ہے. تو خواب میں آقا ہر ایک کو دکھا سکتے ہیں اپنا جلوہ جس پہ کرم کر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، یہ الفاظ ان النبی آقا علیہ السلام سے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. میری صورت میں شیطان متمثل نہیں ہو سکتا. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. گویا جو خواب میں بھی میرے اوپر جھوٹ منسوب کرے وہ ٹھکانہ جہنم بنا لے. جیسے حدیث کے لیے فرمایا تھا جو میرے اوپر حدیث جھوٹ بنا کر منسوب کرے وہ دوزخ میں جائے گا. فرمایا جو خواب میں بھی میرے اوپر جھوٹ منسوب کرے دوزخ میں جائے گا. یہ کلام خواب کے ساتھ فرمانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خواب میں مصطفیٰ کا آنا اسی طرح ہے جس طرح لوگ عالم بیداری میں دیدار کیا کرتے تھے. کیونکہ فرمایا جس طرح ظاہری حدیث حضور کی طرف منسوب کرنا جہنمی بننا ہے، اس طرح خواب کی حالت میں بھی کوئی چیز حضور کی طرف جھوٹا منسوب کرنا جہنمی بننے کے مترادف ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دروازہ امت پر دیدار کا کھلا رکھا. حضرت جابر سے بھی یہ مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جحیفہ سے بھی مروی ہے. اب میں صرف صحابہ بتا رہا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، حضرت انس ابن مالک سے بھی مروی ہے، حضرت یزید الفارسی سے بھی مروی ہے. درجنوں صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. اور صحیح بخاری نے، مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل نے، تمام ائمہ محدثین نے اپنی اپنی طرق اور اسانید کے ساتھ اس حدیث صحیح متفق علیہ کو روایت کیا کثرت سے. اور پھر امام اسی طرح صحیح ابن حبان میں، امام دیلمی نے، طبرانی نے اور حیثمی نے کوئی کتاب حدیث کی جو ایسے ابواب کو بیان کرے نہیں ہے جس نے متفق علیہ اور ان احادیث صحیحہ کو نہیں لیا. اور امت مسلمہ کے کسی ایک طبقے کا 1500 سال کے عرصے میں اس کا انکار نہیں رہا. تو پتہ چل گیا کہ آقا کا تعلق اس طرح زندہ ہے امت کے ساتھ کہ بصورت خواب بھی آقا جس کو چاہیں دیدار کراتے، جس سے چاہیں ہم کلام ہوتے ہیں. یہ آ گیا دوسرا صورت. اب پھر ایک تیسری صورت بھی ہے. وہ پہلی صورت عوام کے لیے کہ کم
قبر میں ہر ایک کو، ہر عام خاص کو دکھایا جائے گا. خواب میں دیدار کرا دیں تو یہ خواص کے لیے ہے، یہ پوری امت میں جسے خاص کر لیں میرے آقا اپنے کرم کے لیے. اور ایک تیسری شکل خواص الخواص کے لیے. اور خواص الخواص کا وہ دروازہ بھی کھلا ہے، وہ یہ کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی شخص جڑ جائے، اپنی روحانیت کو اوپر لے جائے، تقوی، پرہیزگاری، محبت، اتباع، زہد، ورع، ریاضت، مجاہدہ، تاکہ بشریت کی کثافت کو دور کر دے اور حجب بشریت کو اٹھا دے اور اپنی روحانیت کو طاقت دے، اور طاقت دیتے 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 اتنا اونچا لے جائے اپنے روحانی مقام کو کہ پردے چھٹ جائیں اور اس کا نفس مزکہ ہو جائے، قلب مصفہ ہو جائے، اس کی روح اور عالم سر اور خفی یہ ترقی پا جائے، حجابات مرتفع ہو، دل کی آنکھ کھل جائے اور بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کو قرب اور تعلق مل جائے. جب قرب و تعلق ملے تو روحانی مناسبت پیدا ہو جائے روح مصطفیٰ سے. اس مرد مومن، مرد کامل کی روحانی مناسبت اور مطابقت پیدا ہو جائے روح مصطفیٰ سے. جب اولیاء میں سے کوئی شخص اس مقام کو جا پہنچے تو پھر عالم بیداری میں جس وقت آقا چاہیں اور اس کا نصیب ہو وہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا 3 درجے ہر عام کو، مومن و غیر مومن کو قبر میں ہر کوئی دیکھے گا. خواب میں کوئی کوئی دیکھتا ہے. قبر کا دیکھنا بھی حق اور زندہ تعلق، خواب میں دیکھنا بھی حق اور زندہ تعلق. اور جو شخص اپنی روحانی مقام کو اتنا اونچا لے جائے کہ مناسبت پیدا کر لے، مناسبت تامہ آقا علیہ السلام کی روح پاک کے ساتھ اور بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کی پختگی روحانی پیدا کر لے، تو پھر اس پر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. وہ اسی زندگی میں عالم بیداری میں آقا کا دیدار کرتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں 72 مرتبہ عالم بیداری میں آقا کی زیارت کی ہے. 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کی زیارت کی. اور جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا، کسی حدیث کی سند سمجھ میں نہ آتی، شریعت کے کسی حکم کی علت، حکمت اور راز ان پر منکشف نہ ہوتا، تو مراقبہ کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے اور عالم بیداری میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے اور براہ راست حضور سے حضور کی حدیث کی نسبت سوال کرتے. حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اسکندریہ مصر میں ہے، امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ تھے. ان کا عالم یہ تھا، فرمایا میں اگر ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم اس لمحہ میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا. حضرت امام روز بہان علی البکلی شیراز کے عرفاء، محدثین اور مفسرین میں سے تھے، بڑی اجل تفسیر قرآن لکھی. حضرت بکلی الشیرازی، لوگ محدث ان کے پاس آتے، حدیث پڑھتے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے اور جو حدیث موضوع ہوتی محدث حدیث پڑھتا تو آپ کہتے نہیں یہ حضور نے نہیں فرمایا. بعض اوقات کتاب میں سند جید ہوتی اور محدث پوچھتا کہ حضرت یہ آپ نے کس بنیاد پہ کہا، کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا. وہ فرماتے محدث کو میں تیری کتاب کی بات مانوں یا خود تاجدار کائنات کی بات مانوں؟ دیکھو سامنے تاجدار کائنات کھڑے فرما رہے ہیں یہ بات میں نے نہیں کہی. تو جس کو چاہیں عالم بیداری میں آقا علیہ السلام اپنا دیدار کرائیں. حضرت امام سید احمد رفاعی الکبیر، کل زمانے کی کتب میں ان کے حوالے میں آیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے 500 سال بعد اور عرض کیا آقا آپ کے دست پاک سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. سلام عرض کیا السلام علیکہ یا سیدی یا جدی. قبر انور سے حضور کا دست مبارک باہر آیا، جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی، میرے بیٹے تمہیں سلام کا جواب دیتا ہوں.
90,000 آدمیوں نے دست مصطفیٰ کی زیارت کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق امت کے ساتھ اس شکل میں قائم ہے, اس شکل میں. اور پھر آقا کا تعلق اس امت سے اس طرح قائم ہے, اگلا تعلق کہ آپ جڑنا چاہیں میرے آقا کے ساتھ, تعلق پیدا کرنا چاہیں تو اس کا دروازہ کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھنا ہے. اور آقا کا زندہ تعلق امت سے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر وقت ہمارا درود پیش ہوتا ہے. اہم چیز ہے, ہر وقت وہ تعلق قائم ہے. جس طرح صحابہ پڑھتے تھے اور آقا سنتے تھے, اسی طرح میں بتا رہا ہوں ہم جب آج درود پاک پڑھتے ہیں تو تاجدار کائنات براہ راست ہمارا درود بھی سنتے اور سلام بھی سنتے ہیں. گویا یہ تعلق حضور کا امت کے ساتھ قائم ہے. امتی کچھ میں بیٹھ کے سلام پڑھے مصطفیٰ پر, مصطفیٰ گنبد خضرا میں براہ راست اس کا سلام سنتا ہے. حدیث پاک میں ہے, حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں, حدیث صحیح روایت کرتے ہیں, سنن ابی داؤد میں حدیث آئی, نسائی میں آئی, دارمی میں آئی, مسند احمد بن حنبل میں, ابن ماجہ میں, صحیح ابن خزیمہ میں, صحیح ابن حبان میں, اور امام حاکم نے کہا یہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق حدیث صحیح ہے. ابن حبان نے کہا صحیح, امام اسکرانی نے لکھا کہ صحیح, امام بہقی نے لکھا کہ صحیح, حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ صحیح, امام دارقطنی نے لکھا صحیح ہے, اور امام نووی نے اذکار میں لکھا صحیح ہے. یہ حدیث عند المحدثین, اجماع محدثین کے ساتھ صحیح. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جمعہ کے دن مجھ پہ, میں مختصر کر رہا ہوں, جمعہ کے دن بڑی کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو, اور تمہارا سلام فإن صلاتکم معروضۃ علیہ, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کے لیے پوچھا, کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت, کیا آپ کی وفات کے بعد جب امت پڑھے گی, وصال کے بعد, کچھ میں لوگ پڑھیں گے, گجرات میں پڑھیں گے, ہند میں پڑھیں گے, سندھ میں پڑھیں گے, پاکستان میں پڑھیں گے, عرب عجم میں, آپ کے وصال کے بعد جب آپ پر درود پڑھیں گے آقا کیا آپ تب بھی سنیں گے؟ آقا نے جواب دیا ہاں تب بھی سنوں گا, اور آپ کا درود پہنچے گا. کیسے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے یا انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے. اور حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں, جسے امام ابن ماجہ نے اسناد صحیح سے روایت کیا, اور امام منذری نے کہا کہ اس کے اسناد جید ہیں, اور امام مجلونی نے کہا اور امام ناوی نے کہا کہ اس کے اسناد حسن ہے, رجال ثقات ہیں, حدیث کمزور اور ضعیف نہیں. آقا نے فرمایا کثرت سے مجھ پر سلام پڑھا کرو, درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. پوچھا کہ وبعد الموت یا رسول اللہ, کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا وبعد الموت, جب وصال فرما جاؤں گا تو تب بھی قیامت تک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ آقا نے فرمایا زمین نبی کے جسموں کو نہیں کھاتی, نبی حی فی قبرہ یرزق, نبی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے, اس کو رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا, آگے حدیث کے الفاظ ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا درود و سلام فرشتے تو پہنچاتے ہی ہیں, وہ میری نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں, مگر یہ نہ سمجھنا کہ ملائکہ کے ذریعے تمہارا تعلق جڑتا ہے. فرمایا نہیں, ان صلاتکم و سلامکم یبلغنی اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو تمہارا صلاۃ و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے. یہ نہیں کہ ملائکہ پہنچاتے ہیں, ملائکہ اپنی نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں. اسی طرح جیسے تمہارے اعمال نامہ اعمال لکھ کر ملائکہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ خدا کو خود معلوم نہیں, ملائکہ نوکری انجام دیتے ہوئے تمہارا درود و سلام مجھے پہنچاتے ہیں, مگر میں خود براہ راست ہر امتی کا درود و سلام سنتا ہوں. اس پر میرے آقا کی حدیث, فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ
इल्ला बालगनी सौतहु हैसो काना, जहां भी मेरा उम्मती होता है, वो कच्छ में हो या दिल्ली में, मक्का में हो या मदीने में, उसकी आवाज खुद मेरे कान तक पहुंचती है। कच्छ वालों, अगर या नबी सलामुन अलैका कहोगे, दरूद व सलाम पढ़ोगे, तो मलाइका तो नौकरी देंगे, मगर तुम्हारे दरूद के अल्फाज तुम्हारी अपनी आवाज में मुस्तफा खुद सुनते हैं। आवाज आका के पास जाती है और हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ते साथ बताते हैं, नाम लेकर, तुम्हारे बाप का नाम लेकर, कबीले का नाम लेकर, कि या रसूलल्लाह फुला शख्स, फुला के बेटे, फुला के पोते, फुला कबीले, फुला शहर से आपकी बारगाह में सलाम भेजता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक उम्मत के साथ इस तरह है कि हर रोज जो दरूद व सलाम पढ़ते हैं हुजूर को पहुंचता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिंदा ताल्लुक के लिए, फरमाया आका ने, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्दा इलैया सलाम। जिंदा ताल्लुक आका का उम्मत के साथ इस तरह है, जो शख्स भी मुझ पे सलाम पढ़ता है, आका ने फरमाया अल्लाह ने मेरी रूह मेरे जिस्म में लौटा दी हुई है, मैं हर शख्स का सलाम सुनता हूं और अपनी जुबान से उसके सलाम का जवाब देता हूं, हर शख्स को उसके सलाम का जवाब देता हूं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्मत का ताल्लुक दरूद की शक्ल में है, सलाम की शक्ल में है। फरमाया लोगों, तुरदु अमालिकुम अलैया कुल्ल यौमिल खमीस, हर जुमरात को मैं इंतजार करता हूं, तुम्हारे सारे नेक अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। और हुजूर हर उम्मती के अमल को देखकर नेक हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, गुनाह हो तो आज भी उसके लिए बख्शिश तलब करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत करने वाले से ताल्लुक रखते हैं, इत्तिबा करने वाले से उसका ताल्लुक है, आका का ताल्लुक है, तवस्सुल करने वाले से ताल्लुक है, दरूद व सलाम पढ़ने वाले से ताल्लुक है, हुजूर के दीन की नुसरत करने वाले से ताल्लुक है, हुजूर के इश्क में फना होने वाले से ताल्लुक है। लोगों, कमी, आखिरी मेरा पैगाम ले लो चूंकि मैं खत्म कर रहा हूं, कमी इस एंड पर हमारी तरफ है, मुस्तफा की बारगाह में कमी नहीं, हुजूर की तवज्जो में कमी नहीं, हुजूर के फैज में कमी नहीं, उम्मत की तरफ हुजूर की शफकत में कमी नहीं। आप अपने दामन दिल खोलिए, रातों को आका से अपने ताल्लुक को जोड़िए, अल्लाह से ताल्लुक को जोड़िए, हुजूर के इश्क को भड़काइए, मोहब्बत को अपने अंदर जला कीजिए, इत्तिबा के अंदर रच बस जाइए, हुजूर की सुन्नत को अपनाएं, हुजूर की सीरत तैयबा को अपनाएं, हुजूर से इश्क और प्यार करें और अपना तन मन धन हर शय मुस्तफा पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अगर आपका ताल्लुक हुजूर से इस तरह हो जाए तो आका हर लम्हा आपकी आवाज सुनते, सलाम सुनते, दरूद सुनते, अमाल को देखते, दुआएं करते, तब आपके लिए शफाअत करते और हर लम्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पर करम नवाजी करते हैं। हत्ता के ऐसे खुश नसीबों का हाल ये होगा कि जब वो कब्र में जाएंगे और फरिश्ते सवाल करेंगे, कई मर्दाने हक के साथ ऐसा हुआ जब फरिश्तों ने पूछा बताओ इस जात मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो, हुजूर ने मलाइका से कहा मुनकर नकीर, इससे न पूछ, मुझसे पूछ मुस्तफा से, ये मेरा आशिक था, गुलाम था, इसने जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की, आज कब्र में मैं इसको पहचान के बताऊंगा। लोगों, दुनिया में आका से ताल्लुक जोड़ो, कब्र में काम आएगा, आखिरत में काम आएगा। और आका अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन इस उम्मत के लिए 70,000 फरिश्तों के साथ जब उठेंगे तो पहला कलेमा जो हुजूर क़यामत के दिन कहेंगे, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, चूंकि ताल्लुक नहीं तोड़ा, मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। फरमाएंगे मौला हिसाब मेरी उम्मत का जल्द शुरू कर, और हिसाब के वक्त अल्लाह पाक पूछेंगे, चूंकि ताल्लुक मुस्तफा का जिंदा है उम्मत से, तो पूछेंगे या रसूल अल्लाह का महबूब बता, मा असनौ बे उम्मत का, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद अब तू बता आपकी उम्मत के साथ मैं क्या मामला करूं, क्या चाहते हो, उम्मत के साथ क्या मामला करूं। हुजूर फरमाते हैं मैं बख्शिश के लिए कहूंगा, शफाअत करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, उस वक्त तक करता रहूंगा
اور اللہ میری امت کو جنت میں بھیجتا رہے گا حتیٰ کہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میں راضی ہو گیا، تب اللہ کا نظام بخشش ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تعلق کو آقا علیہ السلام کے اس تعلق کا فیض لینے کی توفیق دے، ہمارا تعلق آقا کی بارگاہ سے استوار ہو جائے، اور مسلمانوں اور ہندوؤں اللہ کے پیغمبر کی تعلیم بھی ہے اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں کی تعلیم بھی ہے۔ رامائن کو دیکھو یا بھگوت گیتا کو دیکھو، بحیثیت انسان اس سرزمین پر مل جل کے رہو، محبت سے رہو، امن سے رہو، پیار سے رہو، کوئی کسی کے مذہب پہ حملہ نہ کرے، کوئی کسی کی جان پر حملہ نہ کرے، سب ایک دوسرے کی جان کے محافظ بنو، اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بناؤ، انسانیت کے فائدے کے لیے سوچو۔ جو شخص دوسرے کی زندگی کے در پہ ہوتا ہے اس کا اپنا سکون زندگی کا لٹتا ہے، خیر امن میں ہے، اور قتل و غارت گری، دہشت گردی، انتہا پسندی میں نہ کبھی کسی کی خیر ہوئی نہ ہوگی۔ میں پورے ہند اور گجرات کے لیے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، برداشت کا پیغام دے کر پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ عالم انسانیت کو امن عطا کر، محبت عطا کر، بھائی چارہ عطا کر، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا کر، تاکہ سرخرو ہو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب ہوا ذوق دین و دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بدعا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آفتاب قیامت کے بدلے ہوتا، جب کسی کو کسی پر نہ ہو فکر و غور، جب کہ ہر جگہ نفس اپسی کا شور، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بیچے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ایمان اور عمل کے ساتھ، اور ہمیشہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ مالا مال کرے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو اللہ ہمیشہ فیاض یاب کرے، اور بھائی چارے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلاما تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع الذنوب والامراض والفتن والشرور والآفات والبلیات والسیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وفی الممات وبعد الممات، انک سریع سمیع قریب مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا